ہر مومن کی خواہش کہ وہ نجف اشرف میں دفن ہو. پہلی میت بھی وادی السلام کے قبرستان میں اسلام آنے کے بعد مولا نے اس صفی صافی کی دفن کی، جس کا اب تو ماشاءاللہ بہت ہی شاندار روضہ بن چکا. لیکن ہمارے علماء اور مراجع جن کی تو ساری زندگیاں نجف میں گزری ہوتی، ہر مومن کی یہ خواہش ہے چاہے وہ دنیا کے کسی علاقے میں رہتا ہو تو جس کی ساری زندگی وہیں پہ گزری. آپ حالات علماء کے حالات میں دیکھیں کہ کئی ایسے بڑے بڑے مرجے گزرے ہیں جو نجف سے 1 گھنٹے کے لیے بھی کہیں جانے کو تیار نہ تھے سوائے اس کے کہ کسی روضے پہ جانا، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم 3 گھنٹے کے لیے کہیں گئے اور وہاں ہماری موت ہو جائے اور ہم نجف میں دفن ہونے سے محروم ہو جائیں. تو خیر اب یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے جو زیارت میں ہی زیادہ اچھا لگتا ہے. جب میں زیارت کے کسی گروپ میں جاتا ہوں تو نجف میں بات ہوتی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ سینکڑوں علماء وہاں دفن ہیں. اور جب میں علماء کی بات کر رہا ہوں تو میرا اس وقت مطلب عام عالم نہیں ہے، حجت الاسلام لیول کے عالم بھی نہیں ہے، آیت اللہ لیول کے عالم بھی نہیں ہے، آیت اللہ العظمى. لیکن اب اصل میں تو ہم زیارت کے لیے گئے ہیں مولا متقیان کی، تو اتنا وقت تو نہیں ہوتا ہے. تو بہت ہی اہم 3-4 میں چیزیں بتا دوں. کل میں نے عرض کیا تھا کہ مرحوم آیت اللہ خوئی ان کے شیعیت پر احسانات، اور آج بس یہ یاد رکھیے گا کہ آج جو آیت اللہ العظمى آغا سیستانی کا رول ہے وہ سب آغا خوئی کی وجہ سے. اس جملے کی تشریح نہیں کرنا چاہتا، بات بدل جائے گی. ان کی قبر چونکہ اسی روضے کے اندر ہے، جو کمرے بنے ہوئے ہیں، روم بنے ہوئے ہیں، 5 منٹ لگتے ہیں لوگوں کو جانے میں. بہت ہی امپورٹنٹ میں چیزیں بتا رہا ہوں کہ میرے اعتبار سے. اسی طریقے سے مرد حضرات جہاں سے انٹری لیتے ہیں روضے میں، جو قبلے کی طرف کا دروازہ ہے، باب قبلہ، جب اس سے آپ انٹر ہو رہے ہوں گے تو آپ کے رائٹ سائڈ پر اسی دروازے کے اندر شیخ مرتضیٰ انصاری، اگر ان کو گریٹسٹ مرجع آف شیعت ہسٹری نہ بھی کہا جائے تو ٹاپ 5 کے اندر ہیں. اور اگر اللہ ان کو پیدا نہ کرتا اس ٹائم پر جب یورپ کے اندر انڈسٹریل ریولوشن آ رہا تھا، تو آج اتنے بڑے بڑے آپ کو پرابلم فیس کرنا پڑتے، بلکہ شیعت ایک مذاق بن جاتی. جس طرح سے بہت ہی ایکسٹریم قسم کے تکفیری لوگوں کے فتوے ایک جوک بن کے آپ کے سامنے آتے ہیں جو وہ فتوے دیتے، یہی ہم پر بھی گزرتی. اگر شیخ مرتضیٰ جیسا عظیم مرجع نہ ہوتا، میں ایک جملے میں بھی ان کا انٹروڈکشن نہیں کرانے چاہتا ہوں ورنہ میرا موضوع رہ جائے گا. اور آج سے چونکہ صف کا ماتم بھی شروع ہو رہا ہے تو مجلس کو بالکل وقت پہ ختم کرنا. تو ایک یہ قبر ہے، یہ مرد حضرات جہاں سے انٹری لیتے ہیں باب قبلہ، قبلے کی طرف سے جو آپ انٹر ہو رہے ہیں، صحن میں جانے سے پہلے جو دروازے سے انٹر ہوئے، اور اب یہ پیسیج ہے تھوڑا سا، اس میں یہ قبر آپ کو لیفٹ سائڈ پہ ملے گی. خواتین کو تو یہاں سے نہیں جانے دیتے، لیکن کبھی کبھار سم ٹائم جب خواتین زیارت کر کے باہر آتی ہیں تو باہر آتے وقت تو پھر جینٹس اور لیڈیز کا دروازہ، لیڈیز کا تو نہیں لیکن جینٹس کے دروازے سے بہت سی عورتیں نکل آتی ہیں. 2 نمبر 3، یہ جو قبلے والا دروازہ، اس کے بالکل اپوزٹ جو دوسرا دروازہ ہے، دروازے سے میری مراد زری روم والا دروازہ نہیں، حرم سے ایگزٹ، بالکل ایسا ہی سملر، بلکہ جہاں سے مسلسل میتیں آتی رہتی ہیں، ڈیڈ باڈیز، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں نماز جنازہ ہوئی، مولا کی زری کا طواف کرایا، پھر وہیں سے لے گئے، جس کا نام ہے باب توسی. اس دروازے کے بالکل برابر آغا بزرگ شیرازی کی قبر، تمباکو حرام ہے والا وہ فتویٰ جو پوری شیعت کی تاریخ کے اہم ترین فتووں میں سے ایک. یہ میں بہت اہم بات بتا رہا ہوں، یعنی بہت شارٹ کر رہا ہوں. ہزاروں نہ صحیح تو سینکڑوں مراجع میں سے جو بہت ہی مختصر، آپ آتے جاتے 5 منٹ میں ان کا حق ادا کر سکتے. اور پھر یہ ہے کہ ہم سارا سال جو اعمال کرتے ہیں تو سب سے زیادہ اہم کتاب ہمارے ہاتھ میں آج کل مفاتیح الجناح، حتیٰ انڈیا اور پاکستان میں بھی جہاں پہلے تحفۃ العوام اور دوسری کتابیں تھیں، اور گجرات میں جہاں پہلے مجموعہ کے نام سے ایک گجراتی کتاب ہوتی تھی، اب سب آہستہ آہستہ مفاتیح الجناح کے اوپر آ چکے ہیں، اور تقریباً سارے دنیا میں اعمال اسی کتاب سے کرائی جاتی. شیخ عباس قمی کا احسان ہے ہم اور آپ پر پورا سال، چاہے آپ شب قدر کے اعمال کریں، چاہے آپ ابھی اعمال عاشورہ کریں. تو خیر خلاصہ یہ کہ ان کی قبر، وہی مرد جہاں سے آتے ہیں باب قبلہ، جیسے ہی باہر نکلیں گے صحن میں پہنچیں گے، صحن یعنی انٹر ہوں گے صحن میں، تو رائٹ سائڈ پہ پہلا کمرہ، اس پہ نام بھی لکھا. بس یہ مختصر ہو گئی بات. آخری 2 چیزیں سن لی، اور وہ یہ ہے کہ 2 قبریں ایسی
جو بہت ہی اہم ہے، لیکن وہ حرم سے باہر، بہت دور نہیں، بالکل حرم کے بالکل سامنے، یعنی مولا کا حرم. حرم سے میری مراد وہ زرعی روم نہیں ہے، جو باہر کے بڑے دروازے جہاں پہ سیکورٹی وغیرہ چیک کر کے باڈی سرچ کر کے آپ کو اندر جانے دیتے. دو بہت اہم ہیں. ایک آغا محسن الحکیم کا روضہ بہت اہم ہے، قبر بہت اہم ہے، اور وہ وہی ہے جو قبلے والا دروازہ ہے، اس کے بالکل سامنے آپ کو گرین ڈوم نظر آئے گا. اس کے لیے یہ وہی راستہ ہے جو آگے آغا سیستانی کے گھر کی جانب جاتا ہے. تو خیر خلاصہ یہ کہ وہ بہت اہم ہے، ان کا رول، ان کی قربانیاں 72 تو ان کے خاندان کے نوجوان سارے علماء ایک دن میں شہید کیے گئے. بہت بہرحال زیادہ بس روکتا ہوں. آغا محسن الحکیم وہ دفن ہیں اپنے ہی گھر کے اندر، حرم کے اندر دفن نہیں، اپنے ہی گھر میں دفن ہے، کیونکہ پورے نجف کو وادی السلام مانا جاتا. جیسے ابھی آیت اللہ العظمیٰ شیخ اسحاق فیاض کی وصیت تھی کہ مجھے میرے گھر میں دفن کیا جائے جہاں پر میں نے ساری زندگی اجتہاد کا درس دیا. بہت اہم وہ جگہ ہو جاتی. خیر، اور اسی طرح آخری بات ذرا لمبی ہو گئی ہے، ٹائم ویسے ہی کم ہے، سبجیکٹ تو تقریباً میرا ابھی شروع بھی نہیں ہوا اور آدھا اشرا گزر رہا ہے، لیکن جلدی سے یہ بات کہہ دوں تاکہ جو لوگ آج کی مجلس تک ہیں اور کل سے وہ زیارت پہ چلے جائیں گے. کافی لوگ تو جا چکے ہیں، لیکن جو بھی آخری اور آپ جو بعد میں کبھی جائیں گے، اگر اس سال نہیں جا رہے ہیں، اربعی میں جائیں گے، نیکسٹ ایئر جائیں گے، یہ 4-5 یاد رکھیے گا. اور آخری جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو میں نے بتایا کہ باب قبلہ کے بالکل ایگزیکٹ جو دوسرا دروازہ ہے جہاں سے وادی السلام لوگ جاتے ہیں، وہیں پر آپ بالکل اسٹارٹنگ میں جو پہلی بلڈنگ ہے وہ مسجد جس کا نام ہے مسجد توسی. اس میں شیخ توسی کی قبر، 2 قبریں ہیں اگر آپ اندر گئے ہوں گے، اور سب وہاں سے گزرتے. وادی السلام کے قبرستان میں ہر مومن جاتا ہے زیارت کے لیے، سب وہاں سے گزرتے ہیں، لیکن اگنور کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں شاید یہ سمجھ کر کہ یہ کام سی مسجد ہے، بہت اہم مسجد. فاؤنڈر آف حوزہ علمیہ نجف شیخ توسی وہاں دفن ہے، اور ان کے برابر میں سید مہدی بحر العلوم. ہمارے مراجع میں 2 ہی مرجع ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جب ان کا دل چاہتا تھا زمانے کے امام سے ملاقات کر لیا کرتے. ویسے امام نے ہر مرجع سے ملاقات کی، لیکن فرق ہوتا ہے، ایک ہے کہ امام خود آ کے ملاقات کرے، مرجع کی مرضی نہیں چلے گی، یہ توہین کا لفظ نہ بنے. اور 2 ایسے مرجع ہیں کہ جب ان کا دل چاہتا تھا وہ امام کی خدمت میں پہنچ جاتے تھے. ان میں ایک مقدس سے اردبیلی جو مولا کے پائنتی دفن ہے، اور دوسرے یہ سید مہدی بحر العلوم. مقدس سے اردبیلی اور علامہ ہلی مولا کے اتنے قریب دفن ہے کہ وہاں تو ہر مومن پہنچ ہی جاتا، خواتین کو تو وہاں نہیں جانے دیتے. تو خلاصہ یہ ہو کہ یہ باب توسی سے نکلے جہاں سے میتیں آتی. پہلی بلڈنگ لیفٹ سائڈ پر شیخ توسی، اور اسی کے قریب یہ تمباکو کا فتویٰ دینے والے ہمارے بزرگ ترین مراجع میں سے 1 2، اور پھر آغا خوئی کی قبر 3، پھر شیخ عباسی قمی 4، شیخ مرتضیٰ انصاری کے حالات سنیے بڑا مزہ بھی آئے گا نمبر 5، اور آغا حکیم نمبر 6.